دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ بعض حادثات اور آفات نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ آفات کئی طرح کی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر سیلاب، طوفان، وبائی امراض، لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور دیر پا ہوتے ہیں۔ زلزلوں کی ہلاکت خیزی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے، زلزلے سے زندہ بچ جانے والے افراد پر برسوں تک شدید حزن و ملال، خوف اور ڈراؤنے خواب مسلط رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے حوالے سے زلزلے سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ قرآن پاک میں قوم شعیب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے، اور اس کی وجہ قرآن نے ناپ تول میں کمی بیشی بتائی ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی کہ لینے کا وقت آتا تو زیادہ لیتے اور دینے کا وقت آتا تو کمی کر دیتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی صرف محسوسات میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ معنوی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے، مثلاً لوگوں کے حقوق کی پامالی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پورا حق سمیٹ لوں اور جب دینے کا وقت آئے تو مجھے پورا نہ دینا پڑے۔ اگر قوم شعیب پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آ سکتا ہے، تو آج حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی بیشی کی وجہ سے زلزلہ آ بھی جائے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے جس سے زلزلہ کے اسباب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، جب مندرجہ ذیل باتیں دنیا میں پائی جانے لگیں تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پہ در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ وہ باتیں یہ ہیں، ایک جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، دوسرا جب امانت دبا لی جائے، تیسرا جب زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، چوتھا جب علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، پانچواں جب انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، چھٹا جب دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے، ساتواں مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، آٹھواں قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگیں، نواں جب انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجیے، مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی؟ مذکورہ ساری پیشن گوئیاں حرف با حرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، ناپ تول میں کمی، کرپشن، سرکاری اور عوامی چیزوں میں ناجائز تصرفات عام ہیں۔ بلکہ جب بھی ایسا ماحول ہوا، قدرت نے انسانوں کو سنبھلنے کی وارننگ دی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا، انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ رک گیا۔ اب سائنسی نظریہ کے تحت دیکھتے ہیں سائنس زلزلوں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ زلزلوں کے کافی نظریے صدیوں سے قائم ہیں کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں۔ سب سے مقبول نظریہ ارضیاتی پرتوں کا ہے، جس کی مقبولیت کو تمام غیر مسلم ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے کہ جب زمین کی پلیٹ جو تہ در تہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے، کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں یا اپنی جگہ چھوڑ جاتی ہے، تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جس کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر چیز ڈولنے لگتی ہے۔ سائنسی نظریہ کے تحت زلزلہ زمین کی پلیٹس میں آنے والی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے جو زمین کی سطح پر محسوس ہوتا ہے۔ زلزلے کا وقت تعین نہیں کیا جا سکتا، اور وقت سے پہلے زلزلہ کی پیشگوئی کرنا ممکن نہیں ہے۔ زلزلوں کا وقوع بغیر کسی پہلو کے ہوتا ہے۔ سائنس نے یہ تو بتا دیا کہ جب زمین کی پلیٹس ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن اس کا حل اور ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا۔
لیکن اسلام نے جہاں ایک طرف زلزلے کے اسباب بتائے وہیں دوسری طرف اس کا معقول اور مطمئن حل بھی بتایا ہے، اور دنیا کی تاریخ بالخصوص تباہ شدہ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جو کچھ بتایا ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ زلزلے ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ تم نے کتنی بھی ترقی کر لی، ہر طرح کی مشین ایجاد کر لی، کتنی ہی مضبوط عمارتیں بنا لی، اڑنے کے سامان بنا لیے، کمپیوٹر ایجاد کر لیے، ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، لیکن تم اپنی اوقات یاد رکھو، اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھو، اپنے مالک و خالق سے لا تعلق مت ہو جاؤ، اس کی خوشی اور ناراضگی کو پہچانو، دنیا اور آخرت کا فرق سمجھو، اور یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ تم سے بڑھ کر بھی کوئی ذات ہے جس کی قدرت اور عظمت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔